یہ کویشچن نمبر 4 ہے، یعنی کہ پوئم والے حصے کا ایک کویشچن بک 3 کا پارٹ ہے۔ تو اس میں کویشچن ہے، ہاؤ ڈو دا شیپ ڈاگس ریکٹ ایٹ دا ارائیول آف دا مڈ نائٹ میل۔ کہتے ہیں کہ جو شیپس ہیں، کتے ہیں، وہ کیسا ریکٹ کرتے ہیں جب جو رات کو گاڑی آتی ہے تو اس کے پہنچنے پر ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ کہتا ہے دا شیپ ڈاگس ریمین سائلنٹ، جتنے بھی چھوٹے جانور ہیں، بکرے بکریاں، کتے وغیرہ، وہ جو ہے نا خاموش رہتے ہیں ایٹ دی ارائیول آف دی نائٹ میل، جب رات والی گاڑی آتی ہے، بیکاز دے آر یوز ٹو، کیونکہ ان کو عادت ہو گئی ہے، ٹو لسن ٹو ہر نوائز، اس کی آواز سننے کی ان کو عادت ہو گئی ہے۔ تو انگلش میں ہے، ہاؤ ڈو دا شیپ ڈاگس ریکٹ ایٹ دی ارائیول آف دا نائٹ میل۔ دا شیپ ڈاگس ریمین سائلنٹ ایٹ دا ارائیول آف دا نائٹ میل بیکاز دے آر یوز ٹو لسن ٹو ہر نوائز۔ تو اردو میں کہتے ہیں کہ جو شیپس ہیں یا ڈاگس ہیں، جب رات کو میل یعنی کہ رات والی گاڑی آتی ہے، پہنچتی ہے، تو ان کا ریئیکٹ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح کا ریئیکشن دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیپس ہیں یا ڈاگس ہیں، وہ سائلنٹ رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں جب کہ نائٹ میل آتی ہے، کیونکہ ان کو عادت ہو گئی ہے اس کا شور سننے کی۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے، ہاؤ ڈز دا پوئٹ پلان ٹو اسپینڈ دا اسمال پیریڈ آف ہز ریمیننگ لائف آف 50 ایئرس۔ تو ہاؤ کس طرح سے شاعر پلان کرتا ہے کہ وہ اپنی جو زندگی ہے گزارے گا، اسمال پیریڈ زندگی کا جو کچھ حصہ رہ گیا ہے 50 سالہ زندگی کا، تو وہ جو ہے اس گزارنے کا کیا پلان بناتا ہے۔ کہتا ہے ان دا ریمیننگ 50 ایئرس آف ہز لائف، جو 50 سالہ زندگی اس کی باقی رہ گئی ہے، ہی از ڈٹرمائنڈ، اس نے ارادہ کیا ہے، ٹو گو ٹو ووڈ لینڈ، کہ وہ جنگل میں جائے گا، مور اوفن ٹو انجوائے، اور زیادہ وہ لطف اندوز ہوگا، گلوریس چیری ٹری، شاندار چیری درخت سے، ہی از ڈٹرمائنڈ، اس نے ارادہ کیا ہے، ٹو کوینچ، کہ وہ اپنی پیاس کو بجائے گا، ہز ایستھینٹک، جمالیاتی حسن سے، تھرسٹ بائی گیزنگ ایٹ بیوٹیفل باغس ہنگ ود سنو، اور جو برف سے ڈھکی ہوئی شاخیں ہیں انہیں دیکھ کر، وہ خوبصورت شاخوں کو دیکھ کر وہ اپنی جمالیاتی پیاس بجائے گا۔ تو کویشچن دوبارہ پڑھتے ہیں، ہاؤ ڈز دا پوئٹ پلان ٹو اسپینڈ دا اسمال پیریڈ آف ہز ریمیننگ لائف آف 50 ایئرس۔ In the remaining 50 years of his life, he is determined to go to the woodland more often to enjoy glorious cherry tree. He is determined to quench his aesthetic thirst by gazing at beautiful bogs hung with snow. اردو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو زندگی کے سال اس کے رہ گئے ہیں شاعر کے، وہ اپنی زندگی کے باقی ماندہ سال، جو 50 سال زندگی کے باقی سال ہیں، وہ کس طرح گزارنے کا پلان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ جو اس کے ریمیننگ آنسر ہے، اس کے جو ریمیننگ سال ہے 50 سال زندگی کے، وہ اس نے ارادہ کرتا ہے کہ وہ جنگل میں جائے گا اور اکثر انجوائے کرے گا چیری کے خوبصورت درخت سے، یعنی شاندار جو چیری کا درخت ہے اس سے انجوائے کرے گا۔ اس کا ارادہ ہے کہ وہ اپنی پیاس جو ہے نا، وہ بیوٹیفل جو درخت کی شاخیں برف میں ڈوبی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر جمالیاتی حسن کی پیاس بجھائے گا۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے، واٹ فروٹس ڈز دا رائٹر مینشن ان دی پوئم ان دی اسٹریٹ آف دی فروٹ اسٹالز۔ کہتے ہیں کہ وٹ فروٹس، کون سے وہ پھول تھے جو کہ رائٹر نے جن کا ذکر کیا ہے پوئم میں، جو ان دی اسٹریٹ آف فروٹ اسٹالز، یہ نظم کا نام ہے، یعنی کہ فروٹ کا جو اسٹال گلی میں لگا ہوا تھا۔
آنسر ہے دا پوئٹ مینشنز میلن، جو شاعر ہے اس نے مینشن کیا، ذکر کیا ہے خربوزے کا، گواوا یعنی کہ امرود کا، مینڈرین کا، اینڈ پیرامڈ اور احرام کا، جیسے احرام مصر ہے اس میں سے. یہ ڈسکرائب فروٹس، وہ پھلوں کو بیان کرتا ہے، اور ڈفرینٹ سائزز کے، ان کے سائز مختلف ہیں، ان کی شیپ بھی مختلف ہے، اور ان کا فلیور ذائقہ بھی مختلف ہے. What fruit does the writer mention in the poem In the Street of Fruit Stalls? The poet mentions melon, guava, mandarin, and pyramid. He describes fruits of different size, shape, and flavor. تو اردو میں پڑھتے ہیں. کس قسم کے پھل جو رائٹر نے ذکر کیا ہے اپنی نظم میں، جس کا عنوان ہے اسٹریٹ آف فروٹ اسٹال، یعنی کہ گلی میں پھلوں کا اسٹال. شاعر نے ذکر کیا ہے میلن خربوزے کا، گواوا امرود کا، مینڈرین کا، پیرامڈ احرامز کا، اور وہ بیان کرتا ہے پھلوں کو مختلف قسم کے سائزوں کا، ان کی مختلف شکلوں کا، ان کے مختلف فلیورز کا. پہلا کویشچن ہے وٹ ڈڈ دا ٹریولر سی ان دا ڈیزرٹ؟ جو ٹریولر یعنی کہ مسافر تھا اس نے ڈیزرٹ صحرا میں کیا دیکھا؟ دا ٹریولر سا ٹو ہیوج باڈیز لیگس، اس نے دیکھا کہ دو بہت بڑی باڈی لیس بغیر جسم کے ٹانگیں، میڈ آف اسٹون، جو پتھر کی بنی ہوئی تھی، یعنی کہ ٹانگیں دیکھی جو پتھر کی بنی ہوئی تھی، اسٹینڈنگ ان اے ڈیزرٹ، جو صحرا میں کھڑی تھی. نیئر دیز لیگس، ان ٹانگوں کے قریب ہی، دیر واز لائنگ دا بروکن باڈی، ٹوٹا ہوا جسم پڑا ہوا تھا، آف اے مین، ایک آدمی کا، سنکنگ ان دی سینڈ، جو کہ ریت میں ڈوبا ہوا تھا. اٹ واز دا اسٹیچو آف اے کنگ، یہ ایک بادشاہ اوزی مینڈس تھا، اس کا ایک اسٹیچو یعنی کہ ڈھانچہ بنا ہوا تھا، اس کا بت بنا ہوا تھا. تو انگلش پڑھتے ہیں. What did the traveler see in the desert? The traveler saw two huge bodies, legs made of stone, standing in a desert. Near these legs there was lying a broken body of a man sinking in the sand. It was the statue of a king, Ozymandias. تو اردو میں پڑھتے ہیں کہ جو مسافر تھا اس نے صحرا میں کیا دیکھا؟ مسافر نے دیکھا دو بہت بڑی جسم کے بغیر ٹانگیں دیکھی جو کہ پتھر کی بنی ہوئی تھی اور صحرا میں کھڑی تھی. ان ٹانگوں کے قریب ہی اس نے دیکھا کہ جو جسم ہے انسان کا وہ ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا تھا، سنکنگ ان دی سینڈ، ریت میں دبا ہوا. اور یہ جو اسٹیچو یعنی بت تھا وہ اوزی مینڈس بادشاہ کا تھا. کویشچن نمبر 5 ہے When does the life of a man become poor؟ تو لیئر نظم میں سے کویشچن پوچھا گیا ہے کہ انسان کی زندگی، غریبانہ زندگی، بے بسی کی زندگی، مجبور والی زندگی کس طرح بن گئی یا کب بن گئی؟ تو ان دی پریزنٹ ایج، موجودہ زمانے میں، پیپل آر ویری بیزی، لوگ بہت زیادہ مصروف ہیں. دے ڈو ناٹ ہیو اینی ٹائم، ان کے پاس ذرا بھی وقت نہیں ہے. فار دیئر پرسنل کمفرٹ، اپنی ذاتی آرام کے لیے. دے آر کریزی، وہ پاگل ہیں. اباؤٹ ورلڈلی تھنگس، دنیاوی زندگی کے متعلق. ان دیئر اسٹرگل، ان کی کوششیں، ٹو بیکم ریچ، امیر بننے کی. دے آر کمپلیٹلی ایگزاسٹڈ، ان کو مکمل طور پر تھکا چکی ہیں، ختم کر چکے ہیں. اینڈ میک دیئر لائف پور، اور ان کی زندگی جو ہے نا غریبانہ زندگی ہو گئی ہے، یعنی کہ بے بسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. انگلش میں پڑھتے ہیں. When does the life of a man become poor? In the present age, people are very busy. They do not have any time for their personal comfort. They are crazy about worldly things. In their struggle to become rich, they are completely exhausted and make their life poor. اردو میں پڑھتے ہیں. کب انسان کی زندگی جو ہے نا غریبوں والی، بے بسی والی
بن جاتی ہے۔ کہتا ہے اس دور میں جو وقت چل رہا ہے پیپل بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، ان کے پاس ذرا بھی ٹائم نہیں ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے آرام کے لیے۔ وہ پاگل ہو گئے ہیں دنیاوی چیزوں کی کو حاصل کرنے کے لیے۔ ان کی کوششیں، امیر بننے کی ان کی کوششیں جو ہیں انہوں نے مکمل طور پر ان کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، ان کو برباد کر دیا ہے اور ان کو بے بس یعنی کہ غریب بنا کے رکھ دیا ہے۔ اگلا کویشچن پڑھتے ہیں، واٹ از دا ایفیکٹ آف لو؟ لو جو ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ لو چینجز تھورنز انٹو روزز۔ لو محبت جو ہے وہ کانٹوں کو پھولوں میں بدل دیتا ہے۔ اینڈ اٹ چینجز ونیگر انٹو ڈرنک، اور یہ شراب کو، ونیگر ہوتا ہے سرکہ، سرکے کو ڈرنک میں، یعنی کہ ڈرنک سے مراد یہاں پہ شراب بھی ہو سکتی ہے اور اچھا مشروب بھی ہو سکتا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے اچھا مشروب۔ کہتے ہیں کہ جو پیار ہے وہ جو سرکہ بھی ہوتا ہے اس کو اچھے ڈرنک میں بدل دیتا ہے۔ لو چینجز پنشمنٹ انٹو ریوارڈ۔ جو پیار ہے یعنی لو ہے وہ سزا کو انعام میں بدل دیتا ہے۔ تھرو لو برننگ فائر بیکمز جوائفل لائٹ۔ کہتے ہیں پیار کے ذریعے جو جلتی ہوئی آگ ہے وہ لطف دینے والی روشنی بن جاتی ہے۔ سکنس بیکمز ہیلتھ۔ بیماری صحت بن جاتی ہے۔ اینڈ اے پراؤڈ کنگ بیکمز ایز ہمبل ایز اے سلیو۔ اور جو مغرور بادشاہ ہے وہ اس طرح عاجز ہو جاتا ہے جیسے کوئی غلام۔ انگلش پڑھتے ہیں، واٹ از دا ایفیکٹ آف لو؟ لو چینجز تھورنز انٹو روزز اینڈ اٹ چینجز ونیگر انٹو ڈرنک۔ لو چینجز پنشمنٹ انٹو ریوارڈ۔ دو لو برننگ فائر بیکمز جوائفل لائٹ۔ Sickness becomes health and a period of king proud and a proud king becomes as humble as a slave۔ اردو پڑھتے ہیں، پیار یعنی لو کا اثر انسان پر کیا ہوتا ہے؟ لو کانٹوں کو پھولوں میں بدل دیتا ہے، یہ سرکے کو اچھے ڈرنک میں بدل دیتا ہے۔ لو سزا کو ریوارڈ یعنی انعام میں بدل دیتا ہے۔ لو کے ذریعے جلتی ہوئی آگ کو لطف دینے والی روشنی میں بدلا جا سکتا ہے۔ بیماری کو صحت میں، اور مغرور بادشاہ جو ہے نا وہ عاجز بن جاتا ہے جیسا کہ غلام۔ تو یہ کویشچن کا آخری حصہ تھا۔ تو جن طالبات کو یہ پسند آئے وہ خود بھی اسے اسٹڈی کریں اور اپنے ساتھیوں تک اس کو پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ، السلام علیکم۔